السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ تو شروع کرتی ہوں صراط مستقیم بائی دی سیکرٹ کلر پارٹ 14۔ اے محبوب میرے ٹوٹے ہوئے دل کو دیکھو، زندگی بھر آپ کو جاننے میں گزر گئی۔ وہ لوگ جب گھر پہنچے تو ایک عجیب سی خاموشی تھی۔ گھر کے اندر باہر لوگ جمع تھے۔ غازی بھی گھر آنے پر جاگ چکا تھا۔ دادی تو یقین ہی نہیں کرے گی کہ میں تمہیں واپس لے آیا ہوں، غازی نے ہلکے پھلکے انداز میں کہا، کیونکہ وہ چاہتا تھا کہ وہ بخار کے زیر اثر نہ ہونا شروع ہو جائے، کیونکہ اس کا جسم بہت گرم ہو رہا تھا۔ آپ کے گھر میں بچہ پیدا ہوا ہے یا فوتگی ہوئی ہے؟ کیا بول رہے ہو؟ شاید آپ لوگ خوشی ایسے سوگ کی طرح مناتے ہو۔ واقعی حیران تھا کہ اتنی خاموشی، وہ بھی خوشی کے موقع پر۔ ایسے مواقع پر تو بھات بھات کی آوازیں آ رہی ہوتی ہیں۔ وہ ایس پی کی وردی میں ہی تھا اور اس کے دوبارہ کہنے پر غازی نے اسے چپت لگائی اور اس کا کوٹ اسے واپس کر دیا اور خود اندر کی طرف چلا گیا۔ اسے لگا کہ لوگوں کا ہجوم مبارکباد دینے کے لیے کھڑا ہے، اس لیے سلیمان احمد کو ہی وصول کرنے کو چھوڑ کر اندر آیا۔ اندر کا منظر دیکھ کر وہ شاکڈ ہوا، کیونکہ وہاں کسی کے چہرے پر خوشی والے تاثرات نہیں تھے اور اس کی دادی اور بشرا رو رہی تھی۔ کیا حذیفہ کا بیٹا؟ وہ کچھ سوچ نہ سکا۔ ایک سائیڈ پر مہاجبین بھی ختیجے کے کندھے سے لگے رو رہی تھی۔ باقی عورتیں منہ پر دوپٹے رکھ کر باتیں کرنے میں مشغول تھیں۔ اسے دیکھ کر بشرا جلدی سے اس کے پاس آئی۔ غازی بیٹا، معظم نہیں آئی تمہارے ساتھ؟ معظم کا نام سن کر غازی کی سرخ آنکھیں خوف سے پھیل گئی اور وہ اپنی جگہ دہل کر رہ گیا۔ معظم؟ کیا ہوا ہے اسے؟ اس کی آواز کسی کھائی سے آ رہی تھی۔ تم اسے نہیں لائے؟ کہاں گئی ہے معظم؟ وہ غصے سے پوچھ رہا تھا۔ غازی بھائی، معظم کو پولیس پکڑ کر لے گئی ہے۔ اس پر یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس کو ڈرگ سپلائی کرنے کا الزام لگایا ہے۔ وہ اسے اپنے ساتھ لے گئے ہیں، پلیز آپ اسے بچا لیں، وہ ایسی نہیں ہے، اب کی ختیجہ نے آگے آ کر کہا، اور وہ بھی رو رہی تھی۔ یہ کیا بکواس ہے؟ معظم کو پولیس لے گئی اور تم لوگ اب بتا رہے ہو؟ غازی چیخا۔ غازی بھائی، یہاں پر سگنلز جام تھے، ہم سب کب سے آپ کا فون لگا رہے ہیں۔ غازی کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اب سب کچھ ختیجہ ہی بتا رہی تھی، کیونکہ باقی سب کی تو ہمت جواب دے گئی تھی۔ واٹ دی ہیل، کتنے بے وقوف ہو تم لوگ، کسی مرد کو اس کے ساتھ بھیج دیا ہوتا۔ حذیفہ کہاں ہے؟ حذیفہ بھائی اور عثمان بھائی ابھی گئے ہیں پولیس اسٹیشن، ختیجہ نے بتایا۔ وہ جن پیروں سے اندر آیا تھا انہی سے باہر نکل گیا۔ وہ بھاگ کر سلیمان احمد کے پاس آیا، جو چوکیدار سے زرد چہرے سے سب سن رہے تھے، جیسے یقین کرنا مشکل ہو رہا ہو۔ غازی میری بچی، اس نے انہیں خود سے لگایا۔ معظم کو کچھ نہیں ہوگا، میں اپنی بیوی کو کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ کچھ نہیں، میں اس پولیس اسٹیشن کو بھی آگ لگا دوں گا جس نے معظم پر الزام لگا کر اسے گرفتار کرنے کی غلطی کی ہے۔ آپ گھر والوں کو سنبھالیں، بارڈر پر حالات کشیدہ ہیں، مجھے وہاں پر جانا ہے، انہوں نے نڈھال سے انداز میں کہا۔ غازی ٹھنڈی سانس لے کر رہ گیا۔ آپ جائیں، میں معظم کو کچھ نہیں ہونے دوں گا، یہ میرا وعدہ ہے۔ وہ فوراً گاڑی کی طرف گیا اور شہزیب کو اپنے ساتھ آنے کا اشارہ کیا۔ اس سے ڈرائیو کرنا مشکل تھا۔ وہ اس وقت اس کے اندر جو طوفان مچا ہوا تھا، وہ اسے کسی نہ کسی طرح اندر رکھنا چاہتا تھا۔ وہ جا کر فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گیا، مطلب گاڑی شہزیب چلائے گا، کیونکہ اسے اس وقت شہزیب جیسے ڈرائیور کی ضرورت تھی۔ شہزیب نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی اور گاڑی کو گھر سے نکال کر باہر لے آیا۔ کدھر جانا ہے بھائی؟ شہزیب نے غور سے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ اس نے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرا، اپنے آنسو روکنے کی ناکام کوشش کی۔ پولیس اسٹیشن، مختصر جواب دے کر اس نے اپنا فون نکالا۔ وہاں پر سگنلز ٹھیک تھے۔ حذیفہ کا نمبر ملا کر اس نے کان سے لگایا۔ حذیفہ کہاں ہو؟ غازی، وہ کہیں نہیں ہے، پولیس اسٹیشن والے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اس نام کی کسی لڑکی کو گرفتار نہیں کیا اور نہ اسے گرفتار کرنے کا حکم دیا ہے۔ شاید وہ بھی رو رہا تھا۔ یہ کیا کہہ رہے ہو؟ کسی اور پولیس اسٹیشن میں پتہ کرو، وہ ہرایا۔ شہزیب تو ایک لمحے کے لیے ڈر گیا۔ ہم شہر کے 4 پولیس اسٹیشنز میں جا چکے ہیں، وہ کہیں بھی نہیں ہے، پلیز تم کچھ کرو، تم تو آرمی میں ہو نا؟ حذیفہ ٹوٹے ہوئے لہجے میں بولا۔ جس نے بھی یہ حرکت کی ہے میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ فی الحال تم دونوں ایک کام کرو، الگ الگ جا کر ہر پولیس اسٹیشن میں پتہ کرو، مظفر آباد کا کوئی پولیس اسٹیشن نہیں چھوڑنا۔ معظم کو گرفتار نہیں کیا گیا، اسے اغوا کیا گیا ہے، غازی نے اپنی پیشانی مسلتے ہوئے کہا۔ وہ اتنا لاپرواہ کیسے ہو گیا کہ معظم کو بھول گیا؟ حذیفہ کو چند ضروری ہدایات دینے کے بعد اس نے رابطہ منقطع کیا۔ غازی بھائی، آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، پلیز آپ پریشان نہ ہوں، معظم کو کچھ نہیں ہوگا۔ شہزیب نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے دلاسا دیا۔ انعام، اگر معظم کو کچھ ہو گیا تو میں زندہ نہیں رہ پاؤں گا، میں اس کی حفاظت نہیں کر پایا، مجھے اسے ایسے چھوڑ کر نہیں جانا چاہیے تھا، اگر وہ نہ ملی تو میرے پاس کچھ نہیں بچے گا۔ غازی شرمندہ لگ رہا تھا، اس نے چہرہ باہر کی طرف موڑ رکھا تھا، وہ خود کو نارمل رکھنے کے لیے بار بار بالوں میں ہاتھ پھیر رہا تھا۔
بھائی میں جانتا ہوں یہ وقت ان سب باتوں کا نہیں ہے، لیکن مجھے یہ پوچھنا پڑے گا کہ معظم کا کسی کے ساتھ کوئی افیئر رہا ہو، مطلب یونیورسٹی میں، یا کسی کے ساتھ کوئی لڑائی جھگڑا؟ شٹ اپ، جسٹ شٹ دا ہیل اپ انعام۔ معظم کے بارے میں ایک لفظ بھی نہیں۔ وہ اتنے غصے سے دہاڑا کہ شاہ زیب کو اپنا دل دھڑکتا محسوس ہوا۔ معظم اس قسم کی لڑکی نہیں ہے، اگر اس نے کسی سے محبت کی ہے تو وہ میجر شام ہے، جو کہ میں ہی ہوں۔ اب میں اس کے بارے میں کسی کے منہ سے کوئی بکواس نہیں سننا چاہتا۔ سوری بھائی، میرا وہ مطلب نہیں تھا۔ شاہ زیب نے فوراً معذرت کی۔ ایئرپورٹ کی طرف گاڑی لو۔ اس نے ارسلان کو کال کر کے ساری سچویشن بتائی اور سیٹس بک کروائی۔ پتہ کرو ارسل، اس وقت فیصل الغاری کہاں ہے؟ میں تمہیں اپڈیٹ دیتا ہوں، فکر نہ کرو، بھابھی کو کچھ نہیں ہوگا، جتنی جلدی ممکن ہو بہتر ہے۔ تمہاری طبیعت خراب لگ رہی ہے، کیا خود ڈرائیو کر رہے ہو؟ نہیں، ایس پی شاہ زیب ساتھ ہے، اس نے بتا کر فون بند کر دیا۔ یہ بات سچ تھی کہ غازی کی طبیعت بہت خراب ہو رہی تھی، لیکن وہ سکون سے کیسے بیٹھ سکتا تھا؟ نہ جانے معظم کس حال میں تھی۔ 8 بجے تک وہ لوگ ایئرپورٹ میں پہنچ گئے تھے۔ مظفر آباد میں چند جاننے والوں کی توسط سے وہ جلد ہی اسپیشل فلائٹ سے مظفر آباد سے نکل گئے۔ آپ کو ماموں پر، میرا مطلب فیصل الغاری پر کیوں شک ہے؟ جن لوگوں نے ہدا کا قتل کیا تھا انہوں نے فیصل کا نام لیا تھا اور مجھے معظم کے لیے بھی دھمکی دی تھی۔ مجھے شاہویز پر شک ہے، کیونکہ معظم فیصل کو نہیں شاہویز کو جانتی ہے، شاہویز کو چاہیے تھی۔ تم کیسے کہہ سکتے ہو؟ وہ شوق میں تھا۔ آپ کو کیا لگتا ہے فیصل اپنی بیٹی کی عمر کی لڑکیوں کو قتل کروائے گا؟ ہدا کو شاہویز الغاری نے مارا تھا بھائی، اور معظم بھی اسی کے پاس ہو سکتی ہے، کیونکہ وہ لڑکیاں اسمگل کرتا ہے۔ تم کیسے جانتے ہو؟ غازی سکتے میں تھا۔ وفا اپنے بھائی کو انگلینڈ ہماری شادی کے لیے منانے گئی ہوئی تھی۔ مجھے کسی فرینڈ کا نمبر چاہیے تھا تو میں نے اسے کال کی تھی۔ اپنا فون لینے کمرے میں گئی تھی، میں ہولڈ پہ نہیں تھا، اس لیے مجھے شاہویز کی آواز آئی۔ وہ کسی مال کے بارے میں بات کر رہا تھا جسے وہ اسلام آباد والے گھر میں لانے کی ہدایت دے رہا تھا۔ وہ نئے سال کی نئی زندگی شروع کرنے کی بات کر رہا تھا، اور وہ مال معظم تھی۔ کافی پرانی بات ہو گئی تھی، اس لیے میں نے اتنا دھیان نہیں دیا، اور معظم اتنا کامن نام نہیں ہے کہ میں ابھی بھی نہ سمجھ پاتا۔ تب وہ انگلینڈ میں تھا اور اب پاکستان میں۔ پلیز چپ کر جاؤ انعام، مجھے کچھ مت بتاؤ، میں ان دونوں کو ختم کر دوں گا۔ پہلے ماں باپ چھین لیے، پھر بہن، اور اب میری بیوی کے پیچھے پڑے ہیں۔ جلا دوں گا میں ان لوگوں کو، وہ پھٹی ہوئی آواز میں بولا۔ اس کا سر پھٹ رہا تھا، اس نے وحشت سے اپنے بال نوچے۔ شاہ زیب نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر حوصلہ دیا۔ وفا سے اس کے بھائی کی لوکیشن پتہ کرو۔ شاہ زیب نے فوراً سے اس کی بات پر عمل کیا۔ وہ اپنے دل کی دھڑکن بہت دھیرے سے چلتی محسوس کر رہا تھا۔ معظم کو کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ معظم وہ واحد ہستی بچی تھی جو میجر شام کو ٹوٹنے سے بچا سکتی تھی، اور معظم کو اسے ٹوٹنے سے بچانا تھا ہر حال میں۔ یقیناً مشکل کے ساتھ آسانی ہے، بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ سورہ الم نشرہ آیت نمبر 5 اور 6۔ وہ الم کشوں کا ملنا، وہ نشاط غم کے سائے، کبھی رو پڑے تبسم، کبھی زخم مسکرائے۔ اس کے حواس بحال ہونا شروع ہوئے تو اس نے بھاری ہوتے سر کو جکڑا اور اٹھنے کی کوشش کی۔ سننے کی حس نے بھی کام کرنا شروع کر دیا تھا۔ وہ اپنا آپ محسوس کرنا چاہتی تھی، لیکن جسم میں ایک درد کی لہر اٹھی اور وہ کر رہی تھی۔ غازی، جانی پہچانی پرفیوم کی خوشبو سے اس نے اندازہ لگایا کہ وہ غازی کے ساتھ ہے، اور اسے ہی آواز لگا بیٹھی۔ گانے کی آواز اونچی ہونے کی وجہ سے ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا شخص اسے سن نہ سکا۔ مجھے امید ہے میں اس جگہ کی نشاندہی نہیں کروں گی جہاں تم مجھے بھول گئے۔ میں آج کی رات اس چاند کی روشنی میں سو نہیں سکتی۔ غازی، اس نے اٹھنے کی کوشش کی، لیکن نقاہت اتنی تھی کہ وہ اونچا نہیں بول پا رہی تھی۔ وہ خوش ہونا چاہتی تھی، خود کو یقین دلانا چاہتی تھی کہ وہ محفوظ ہے، اپنے شوہر کے ساتھ ہے، لیکن اس میں ہمت ہی نہیں پڑی۔ میں کتنا ہی انتظار کیوں نہ کروں، تم نہیں آؤ گے، میرے آگے ایک خالی جگہ ہے۔ غازی، وہ اٹھ کر بیٹھ گئی اور زور سے آواز لگائی۔ ہاتھ ابھی تک ہتھکڑیوں میں بندھے ہوئے تھے۔ اس شخص نے پیچھے مڑ کر اسے دیکھا تو اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ پل بھر میں اسے ایک حسین خواب مرتا ہوا نظر آیا۔ گاڑی میں نیم اندھیرا ہونے کی وجہ سے خوف کا سما تھا۔ معظم کے دماغ نے جیسے دوبارہ کام کرنا بند کر دیا۔ Still at this place, I can't forget about you. ابھی اس جگہ پر بھی میں تمہارے بارے میں بھول نہیں سکتی۔ آپ کو ہوش آ گیا ڈارلنگ؟ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے شخص کو دیکھ کر معظم کا سانس رکنے لگا۔ وہ شاہویز تھا۔ وہ دونوں ایک ہی یونیورسٹی میں پڑھا کرتے تھے۔ وہ اسے تنگ کرتا تھا، ایک مرتبہ ہدا ریاض نے اسے بچایا تھا۔ وہ ابھی تک اس کے پیچھے تھا۔ معظم کا سر گھومنے لگا۔ تم
تم مجھے کہاں لے کر جا رہے ہو؟ میں تمہیں چھوڑوں گی نہیں، گھٹیا انسان۔ اگلے ہی لمحے وہ پھٹی ہوئی آواز میں چلائی، وہ کمزور تو نہیں تھی؟ ہاں وہ کمزور نہیں تھی۔ تمہیں چھوڑنے کے لیے کون کہہ رہا ہے؟ میں تو یہی چاہتا ہوں کہ تم ہمیشہ میرے ساتھ رہو۔ بس اس غازی کو چھوڑ دو۔ وہ پیچھے ہی دیکھ رہا تھا۔ معظم کی آنکھوں میں غصہ اتر آیا اور اس نے سیٹ پر پڑا دوپٹہ بندے ہاتھوں کی مدد سے اوڑھ لیا۔ گہرے سانس لے کر اس نے صورتحال سمجھنے کی کوشش کی۔ پینک ہونے کی ضرورت نہیں ہے معظم، غازی تمہیں چھوڑے گا نہیں۔ تم اس کے غصے سے واقف نہیں ہو۔ وہ نہ جانے کیوں اسے غازی کے نام کی دھمکی دے رہی تھی۔ وہ مجھے تب پکڑے گا جب میں اس کے ہاتھ آؤں گا بیبی۔ معظم کے اندر نفرت کا ایک شعلہ بھڑکا۔ اس نے گہرے سانس لینے کے بعد خود کو کمپوز کیا۔ بکواس مت کرو اور مجھے گھر چھوڑو، معظم چیخ کر بولی۔ ہم میرے گھر ہی تو جا رہے ہیں۔ معظم نے ہتھکڑی میں بندھے ہوئے اپنے ہاتھوں کو دیکھا، پھر اس نے گاڑی ڈرائیو کرنے والے شاہویز کو دیکھا۔ بلا شبہ وہ سوٹڈ بوٹڈ بہت اچھا لگ رہا تھا، لیکن اس کا دل صاف نہیں تھا۔ اس نے آؤ دیکھا نہ تاؤ اور ہتھکڑی اس کے گلے میں ڈالی، جس سے گاڑی ایک جھٹکے سے رکی اور معظم پچھلی سیٹ پر گری، لیکن ہتھکڑی اس نے شاہویز کے گلے سے نہیں نکالی۔ معظم پیچھے ہٹ جاؤ ورنہ میں تمہارے باپ کو مروا دوں گا۔ ایک فون کال جانے کی دیر ہے اور وہ مر جائے گا۔ وہ خود کو بچانے کی تگودو میں چیخا۔ کمینے انسان، میرے ابو کو ہاتھ بھی لگایا تو میں تمہارے ہاتھ توڑ دوں گی۔ شاہویز نے اپنے گلے سے اس کی ہتھکڑی کے لگے ہاتھوں کو ہٹایا اور بھپرے ہوئے انداز میں گاڑی سے باہر نکل کر اس نے اپنا سانس بحال کیا۔ کچھ دیر بعد کھڑے رہنے کے بعد اس نے طیش کے عالم میں پچھلی سیٹ کا دروازہ کھولا اور اپنے مضبوط ہاتھوں سے اسے بالوں سے پکڑ کر باہر نکالا اور تو وہ درد سے چیخی۔ چھوڑو مجھے۔ کیا کہا تھا؟ ہوشیاری نہیں، بکواس نہیں کر رہا تھا۔ ایک جھٹکے سے اسے باہر سڑک پر دھکا دیا۔ وہ توازن برقرار نہ رکھ سکی اور گر گئی۔ لے جاؤ اسے اور خاص خیال رکھنا، قیمت بہت لگنے والی ہے، وہ کہہ کر اپنی کار میں بیٹھ گیا اور معظم نے ڈوبتے دل سے اسے جاتے ہوئے دیکھا۔ وہ اس کی قیمت کس کے ساتھ لگانے لگا تھا؟ یا اللہ بچا لے، وہ روتے ہوئے گڑ گڑائی۔ اس نے بھاگنے کی کوشش کی، لیکن اب اس کو کسی وین میں پٹکا گیا تھا اور وہ اپنی تباہی کا تماشا اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ For you I am okay with being hurt, since I only gave you pain during the time we were together, but you, the love you want. You need to meet someone better than me and be happy. زخم کو پھول تو سرسر کو صبا مبارک ہے، صبا کہتے ہیں، جانے کیا دور ہے، کیا دور ہے، کیا لوگ ہے، کیا کہتے ہیں۔ کیا تعجب ہے کہ ہم اہل تمنا کو فراز، وہ جو محروم تمنا ہے، برا کہتے ہیں۔ فیصل للکاری ملک سے باہر ہے اور شاہویز اس وقت اسلام آباد میں ہے۔ ممکن ہے اس نے معظم کو اسلام آباد میں رکھا ہوا ہے۔ ارسلان نے انہیں بتایا۔ وہ تینوں اس وقت ایک خفیہ ٹیم کے ہمراہ شاہویز کے اسلام آباد والے گھر پر حملہ کرنے کی تیاری کر رہے تھے۔ پلان بن چکا تھا، لیکن شاہ زیب کو وہاں سے گرین سگنل کا انتظار تھا کہ معظم وہیں ہے، اور اسی وجہ سے اس نے ابھی تک غازی کو بھی روکا ہوا تھا۔ وہ پہلے بھی افرسیاب کے ساتھ پولیس مقابلوں میں حصہ لیتا رہا تھا، لیکن اب وہ باقاعدہ ایس پی تھا اور اسے معلوم تھا کب کہاں کیسے حملہ کرنا ہے۔ جب ہدا اور معظم پر حملہ ہوا تھا تب وہ بھی انہیں ریسکیو کرنے میں افرسیاب کے ساتھ ساتھ تھا، اور باوجود غازی کے قریب ہونے کے غازی اسے پہچان نہیں پایا تھا۔ افرسیاب بھی اس آپریشن کا حصہ تھا، لیکن غازی نہیں جانتا تھا۔ کبھی کبھی بہت کچھ نہ جاننا انسانوں کی حفاظت کرتا ہے۔ وہ سب کسی سے حفاظت کر رہے تھے۔ اس وقت غازی تو جیسے جنونی سا لگ رہا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ شاہویز کو جا کر قتل کر دے۔ وہ گاڑی کے بونٹ پر بیٹھا اپنے اور معظم کے نکاح کی تصویریں دیکھ رہا تھا، جس میں وہ خوش نہیں لگ رہی تھی لیکن مسکرا رہی تھی، اور سادگی میں بھی بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ اس کی آنکھ سے ایک آنسو نکلا اور اسکرین پر معظم کے چہرے پر گر گیا۔ پلیز معظم۔ اس نے آنکھیں بند کی اور آنسوؤں کو بہنے دیا۔ اسے معظم سے محبت ہو گئی ہے۔ یہ احساس اس کے لیے اچھا نہیں تھا۔ اس کے لیے محبت کرنا گھاٹے کا سودا تھا، کیونکہ جس سے وہ محبت کرتا اس سے دور چلا جاتا، لیکن اس مرتبہ معظم نہیں۔ پلیز اللہ، معظم نہیں۔ نہ ظاہر ہوئی تم سے، نہ بیاں ہوئی ہم سے، بس سلجھی ہوئی آنکھوں میں الجھی رہی محبت۔ بند آنکھوں کے تصور میں اس نے معظم کی خیریت دریافت کرنا چاہی کہ فون بجا۔ کسی انجان نمبر سے کال آ رہی تھی۔ اس نے بے دلی سے فون اٹھایا۔ ہیلو غازی، دوسری طرف سے کہا گیا۔ معظم؟ غازی چیخ کر سیدھا ہوا۔ اس کی آواز کو سننے کے لیے وہ پچھلے کتنے گھنٹوں سے ترس رہا تھا۔ غازی، مجھے ڈر لگ رہا ہے، یہ لوگ لڑکیاں اسمگل کرتے ہیں، شاہویز مجھے بھی کہیں لے جائے گا، پلیز اللہ کا واسطہ غازی مجھے یہاں سے نکالے۔ غازی کو لگا اس کا سانس بند ہو جائے گا۔ وہ معظم کی بات سن کر جیسے ساکت ہو گیا تھا۔
معظم معظم میری بات سنو، میں آ رہا ہوں، تم بتا سکتی ہو اس وقت کہاں ہو؟ مطلب کس شہر میں؟ کچھ اندازہ ہو کہ وہ کمینہ تمہیں کہاں لے آیا ہے؟ تیز سے چلتے تنفس اور قدموں سے وہ ڈرائیونگ سیٹ سنبھال چکا تھا۔ وہ اب صبر نہیں کر سکتا تھا کہ شاہویز معظم کو زیادہ نقصان پہنچائے اور وہ ہمیشہ کی طرح پچھتاووں میں گھرا رہ جائے۔ اس نے گاڑی کو سڑک پر ڈال دیا۔ ارسلان اور شاہزیب وغیرہ اندر تھے۔ اس نے اکیلے رہنے کے لیے ٹائم مانگا تھا۔ ابھی وہ باہر اکیلا ہی تھا۔ ان لوگوں نے بھی اسے کچھ دیر کے لیے اکیلا چھوڑ دیا، لیکن وہ دونوں وقفے وقفے سے اسے دیکھنے باہر آ جاتے تھے، اور اب جب وہ چلا گیا تھا تو باہر کوئی بھی نہیں تھا۔ رات کا پچھلا پہر تھا اور وہ بہت تیز گاڑی چلا رہا تھا۔ اس نے خود کو کمپوز کیا کیونکہ معظم رو رہی تھی اور وہ برداشت نہیں کر پا رہا تھا۔ فون اسپیکر پر ڈال کر اس نے ڈیش بورڈ پر پھینکا ہوا تھا۔ اسے پتا تھا اب اسے کیا کرنا ہے، اور ایک فوجی ایسی صورتحال میں کیا کرتا ہے۔ اسے اب جوش سے نہیں، ہوش سے کام لینا تھا۔ اس نے فون ہاتھ میں پکڑا اور نمبر ٹریس کرنے لگا تھا۔ وہ معظم کو کچھ نہیں ہونے دے گا، ہاں معظم کو کچھ نہیں ہوگا۔ مجھے کچھ نہیں پتا غازی، میرے ہاتھوں میں ہتکڑی لگی ہوئی ہے، بہت درد ہو رہا ہے، اس نے مجھے مارا بھی تھا، میرے بال کھینچے تھے، مجھے ڈر لگ رہا ہے غازی، مجھے صرف خدا یاد آ رہی ہے، شاید یہ اس سب کی سزا ہے جو خدا کے ساتھ ہوا، کہ معظم کے ساتھ بھی وہ سب، میں زندہ نہیں رہ پاؤں گی غازی، پلیز مجھے یہاں سے، پلیز خدا کے لیے آ جائے، ورنہ معظم آج زندہ نہیں رہ سکے گی، معظم تھک گئی ہے، ٹوٹ گئی ہے، آپ مجھے سن رہے ہیں نا، کچھ تو بولے غازی۔ وہ آنسو پر ضبط کرتا ہوا اسے سنے گیا۔ وہ کال ڈسکنیکٹ نہیں کر سکتا تھا کیونکہ معظم کی آواز اس کے لیے حوصلہ تھی، لیکن وہ جو کچھ کہہ رہی تھی غازی کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ اس مرتبہ معظم نہیں، پلیز اللہ، پلیز معظم نہیں، معظم اللہ پر یقین رکھو، وہ تمہیں کچھ نہیں ہونے دے گا۔ اس وقت صرف ایک ہستی کا ساتھ ہے۔ معظم کو یقین دلا سکتا تھا کہ وہ بچ جائے گی یا بچا لی جائے گی، اور وہ معظم کا اللہ تھا۔ معظم جس سے سب سے زیادہ محبت کرتی تھی وہ اس کا اللہ تھا، وہ اسی کے نام سے پرسکون کی جا سکتی تھی، لیکن فی الوقت صورتحال اتنی نازک تھی کہ معظم کے اوسان خطا تھے، اور ان سب کی وجہ وہ ایک ڈر تھا جو اپنی دوست کو کھونے کے بعد اس کے اندر تھا۔ بس تم ریلیکس ہو جاؤ، میں پہنچ رہا ہوں، تم مجھے سن رہی ہو؟ جی میں سن رہی ہوں، اللہ ساتھ ہے، یہ احساس اس وقت مجھے محسوس نہیں ہو رہا غازی، میں اتنی گناہ گار ہوں کہ بار بار غیر محرم مجھے ہاتھ لگا لیتے ہیں، میں بار بار اغوا ہو جاتی ہوں۔ وہ کیا کہہ رہی تھی؟ یا اللہ، معظم اچھی مسلمان نہیں بن پائی، کیا اللہ معاف کر دے گا؟ ہاں معظم کا اللہ بہت مہربان ہے، وہ معاف کر دے گا۔ معظم کی بات سن کر اس کا دل کٹ کر رہ گیا۔ اس نے سڑک پر گاڑی روکی اور ایک راہ چلتے مسافر سے فون لیا، خود کو بولنے کے قابل بنایا۔ اچھا یہ بتاؤ، تم نے اپنے بھتیجے کا کیا نام سوچا تھا؟ مجھے تو بھول بھی گیا۔ وہ اسے ریلیکس کرنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن خود بالکل ٹوٹ گیا تھا۔ کسی کی اتنی ہمت بھی کیسے ہوئی اس کی بیوی کو ہاتھ لگائے؟ وہ سب کو تباہ کر دے گا، ہاں وہ سب کو تباہ کر دے گا، ذل الرحمن، وہ روتے ہوئے بولی، لیکن وہ آنسو غازی کے دل پر گر رہے تھے۔ ہر گزرتا لمحہ کچھ کھونے کے خوف میں اضافہ کرنے لگا۔ اس مرتبہ معظم نہیں، پلیز اللہ معظم نہیں۔ ارسل معظم کا پتہ چل گیا ہے، میری لوکیشن ٹریس کرو۔ ایس پی شاہزیب کا اس کے پاس نمبر نہیں تھا، اور ارسلان کا ہر نمبر وہ زبانی یاد رکھتا تھا۔ ارسلان کو اطلاع دے کر اس نے فون واپس کیا اور گاڑی کی سپیڈ بڑھا لی۔ کتنا بڑا نام رکھ رہی ہو تم اس چھوٹے سے بچے کا، بولتے بولتے ہی صبح سے دوپہر ہو جایا کرے گی۔ وہ واپس معظم کی کال کی طرف متوجہ ہوا۔ غازی آپ جانتے ہیں میری زندگی کی سب سے بڑی غلطی کیا تھی؟ وہ رندھی ہوئی آواز میں اسے پوچھ رہی تھی۔ وہ جانتا تھا، وہ سب جانتا تھا، لیکن ابھی کچھ نہیں سننا چاہتا تھا۔ معظم کی زندگی کی سب سے بڑی غلطی میجر شام سے محبت کرنا تھی، وہ جانتا تھا، وہ اسے سب بتانے والا تھا، لیکن قدرت نے موقع ہی نہیں دیا۔ کیوں؟ ہمیشہ اس کے ساتھ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ تم نے ذل کے لیے سرپرائز میں کیا کیا رکھا تھا؟ وہ پھر پوچھ رہا تھا۔ یہ سب اب ایک ماضی لگتا ہے، جیسے میں سب کھو چکی ہوں، جیسے زندگی اتنی ہی تھی، کوئی مستقبل نہیں رہ گیا۔ معظم، مایوسی کفر ہے، اللہ تعالیٰ سخت ناراض ہو جاتے ہیں۔ تم تو نہیں چاہو گی کہ اللہ تم سے ناراض ہو، اس لیے تم صرف اللہ کو یاد کرو، میں تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گا، سب ٹھیک ہو جائے گا، میرا یقین کرو۔ اسے معمول کی طرح بات سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن وہ معمول کا وقت نہیں تھا۔ مجھے اللہ پر یقین ہے، وہ سب ٹھیک کر دیں گے۔ تمہیں میرا نمبر کیسے یاد تھا؟ وہ اس کا دھیان بٹانے لگا کیونکہ ایسا کرنا ضروری تھا۔ مجھے انہوں نے کہا کہ میں آپ سے بات کر سکتی ہوں۔ کس نے؟ اس کے دماغ میں کچھ کھٹکا، کیونکہ وہ کچھ ضروری مس کر گیا تھا۔ جنہوں نے اغوا کیا ہے، تمہارے پاس کوئی ہے؟ وہ دروازے کے باہر شاہویز کھڑا ہے، اس نے کہا۔ اگر آپ سے بات نہیں کروں گی تو وہ آپ کو مار دے گا۔ وہ جانتا تھا کہ معظم نے اسے
خود کال نہیں کی بلکہ اس سے کروائی گئی ہے، پر وہ واقعی شاہویز ہوگا؟ اسے یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ معظم کے لیے کچھ بھی کر سکتا تھا، اب چاہے اس کی جان ہی کیوں نہ چلی جاتی۔ وہ ساتھ ساتھ نمبر بھی ٹریس کر رہا تھا اور وہ نمبر اسلام آباد کے باہر کسی جگہ میں استعمال ہو رہا تھا، لیکن وہ شاہویز کا گھر نہیں تھا۔ غازی کو جال میں پھنسایا جا رہا تھا اور وہ جان بوجھ کر پھنسنا چاہتا تھا، کیونکہ اس کی کسی بھی جنگ میں معظم کو بیچ میں نہیں آنا چاہیے تھا۔ لیکن شاہویز، وہ جو اس کے ماموں کا بیٹا تھا، اس نے معظم کو تکلیف دی تھی۔ ابھی تو اس کو ہدا کا قتل کرنے کی سزا نہیں ملی تھی اور وہ معظم کو تکلیف دے رہا تھا۔ غازی پلیز آ جائے، وہ اب اس کی منت کر رہی تھی۔ میرے قریب مت آنا، وہ چیخ کر بولی تھی، اور غازی پل بھر میں سمجھ گیا کہ وہ کس سے کہہ رہی ہے۔ اس وقت جتنی بے بسی اسے محسوس ہو رہی تھی اس کا اندازہ نہیں تھا۔ شاہویز، اب معظم کو ہاتھ مت لگانا، خدا کی قسم تمہیں کتوں کے آگے ڈال دوں گا۔ وہ پھر فون پر دہاڑا۔ خود کو بے بس محسوس کرنا کیسا ہوتا ہے، حلیمہ کی موت کے بعد آج پھر پتہ چلا تھا، لیکن آج معظم تھی جو اس کی کل کائنات تھی۔ پھر غازی بھائی، آپ کو کیسا فیل ہو رہا ہے؟ آپ کی بیوی اس وقت میرے سامنے ہے، میرے پاس ہے۔ شاہویز کی بھاری آواز فون پر گونجی۔ غازی کا تو خون ہی کھول گیا تھا۔ انہیں ایسے آمنے سامنے نہیں آنا چاہیے تھا، معظم کو بیچ میں نہیں آنا چاہیے تھا، باخدا معظم کو نہیں آنا چاہیے تھا۔ اب کوئی نہیں بچنے والا تھا، ہاں کوئی نہیں۔ ذلیل انسان، اپنی گندی زبان سے مجھے بھائی مت کہنا۔ اگر معظم کو کچھ ہوا تو تم زندہ نہیں بچو گے۔ میں ان دھمکیوں سے نہیں ڈرتا غازی بھائی، اپنی بیوی کو بچا سکتے ہیں تو آ جائے، ورنہ میں اس کی قیمت لگا چکا ہوں۔ کافی مہنگی ڈیل ہوئی ہے، آخر کو معظم پیاری بھی تو کتنی ہے۔ اپنی حد میں رہو کمینے انسان، معظم کو ذرا سی بھی تکلیف ہوئی تو میں تمہارا وہ حال کروں گا کہ… غصہ کیوں کر رہے ہیں غازی بھائی؟ آپ کی اس بیوی کو میں نے کہاں کہاں نہیں ڈھونڈا۔ اگر معظم آپ کی بیوی نہ ہوتی تو میں اس سے شادی کر… خبیث انسان، تو خود کو مرد کہتا ہے، اگر ہمت ہے تو سامنے آ کر مقابلہ کر۔ عورت کو ہتھیار بنا کر بزدل لوگ لڑتے ہیں اور میں تجھے مرد مانتا ہی نہیں ہوں۔ ایک بات یاد رکھنا، معظم کو کچھ ہوا تو کتوں کے سامنے تیری بوٹی بوٹی کر کے رکھ دوں گا۔ وہ گھرا کر فون بند کر کے فرنٹ سیٹ پر پھینک چکا تھا۔ اس مرتبہ معظم نہیں، پلیز اللہ پلیز معظم نہیں۔ وہ بے اختیار رو دیا۔ اگر معظم کال پر ہوتی تو وہ کال کبھی بند نہ کرتا، لیکن شاہویز کی آواز ہی اس کا اشتعال بڑھا رہی تھی۔ گاڑی اتنی اسپیڈ سے چل رہی تھی جیسے آج وہ خود بھی اپنی منزل پر پہنچنا چاہ رہی ہو۔ آج کسی ایک شخص کی موت تو پکی تھی، وہ کون تھا اس کا ابھی کسی کو نہیں پتا تھا۔ ارسلان اور شاہ زیب اسے مسلسل کال کر رہے تھے لیکن وہ نہیں اٹھا رہا تھا۔ یا اللہ، معظم کی حفاظت کرنا، میں تجھ سے ہی مدد طلب کرتا ہوں، ہمت سے زیادہ امتحان مت لے میرے پاک پروردگار۔ وہ دعا کر رہا تھا اور آنسو اس کی آنکھوں سے رواں تھے۔ فون جب مسلسل بجتا رہا تو اس نے جھک کر پینجر سیٹ سے موبائل اٹھایا۔ کیا مسئلہ ہے ارسل؟ جو کام بولا ہے وہ کرو اور مجھے فون مت کرو۔ وہ غصے سے دہاڑا۔ تیرا دماغ تو نہیں چل گیا شام؟ اتنی تیز گاڑی کیوں چلا رہا ہے، اور وہ بھی غلط راستے پر؟ وہاں پہنچ کر کس کس کا مقابلہ کرے گا؟ مجھے پتا ہے 100 گنڈوں کو بھی تم اکیلے ہینڈل کر سکتے ہو، لیکن پھر بھی ہمارا انتظار کر یار، ہم بس پہنچ ہی رہے ہیں۔ تمہاری جلد بازی سے معظم کو کوئی نقصان پہنچ سکتا ہے۔ میں نہیں رک سکتا ارسل، وہ میری عزت ہے جو اس وقت اس نامرد کے قبضے میں ہے۔ میں ہاتھ پر ہاتھ رکھے نہیں بیٹھ سکتا، اور معظم کو کچھ ہو گیا تو اس کا نتیجہ بہت سنگین ہوگا، میں بتا رہا ہوں۔ معظم کو کچھ ہو گیا تو کچھ نہیں بچے گا۔ اللہ پر بھروسہ رکھے بھائی، وہ بھابھی کو اپنے حفظ و امان میں رکھے گا، لیکن اس طرح بغیر پلان کے اندر جانے میں سب کی جان کو خطرہ ہے۔ شاہ زیب نے بھی اس کو حوصلہ دینے کی کوشش کی۔ خطرہ مائی فوٹ، انعام۔ اگر معظم کو کچھ ہوا تو غازی بھی نہیں رہے گا، سمجھو میرے بھائی۔ مجھے وہ کرنے دو جو میں کرنا چاہتا ہوں۔ میں اب خود سے جڑی کسی عورت کو کھونے کا حوصلہ نہیں رکھتا۔ میں ماں کی حفاظت نہیں کر سکا، میں خدا کی حفاظت نہیں کر سکا، لیکن معظم کو کچھ ہوا تو میں مر جاؤں گا۔ مجھے اس کی حفاظت کرنے دو۔ وہ خود پر ضبط کھو رہا تھا، رو رہا تھا، لیکن ہار نہیں مان سکتا تھا۔ وہ اپنی آخری سانس تک لڑتا رہے گا۔ اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا، جسم بخار میں تپ رہا تھا۔ اس کا بخار بڑھ گیا تھا، لیکن ابھی پرواہ کسے تھی؟ 1 گھنٹے کا راستہ اس نے 30 منٹ میں طے کر لیا تھا۔ میں اندر جا رہا ہوں، تم لوگ آتے ہی ریڈ ڈال لینا، لیکن مجھے شاہویز زندہ چاہیے، سمجھے؟ شام بات تو سن۔ ارسلان کچھ کہتا کہ فون لائن کٹ گئی، لیکن یوں لگا جیسے اب دوبارہ میجر شام سے کبھی رابطہ نہیں ہو پائے گا، جیسے وہ کسی کو کھونے لگے ہیں۔ کسی کو کھونے کا احساس کتنا جان لیوا ہوتا ہے۔ ایس پی شاہ زیب کا اس احساس سے اب واسطہ پڑا تھا۔ اس نے گاڑی کی اسپیڈ غیر معمولی حد تک بڑھا دی۔ رک جائے غازی بھائی، ہم آ رہے ہیں، پلیز رک جائے۔ گاڑی کی اسپیڈ مزید تیز کرتے ہوئے وہ بڑبڑایا تو ارسلان نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر حوصلہ دیا۔
تمہارے گرد دائرہ ہے میری دعاؤں کا، تم میرے انتخاب کی مقدس لکیر ہو۔ سر وہ آ گیا ہے، ایک نقابپوش نے اندر آ کر اسے خبر دی۔ جبکہ شاہویز کی نظریں معظم کے جسم سے آر پار ہو رہی تھی، اس نے محض جذبات میں سر ہلایا۔ ہتھ کڑی کی چابی لاؤ۔ جی سر۔ وہ شخص جیسے آیا تھا ویسے ہی واپس نکل گیا اور شاہویز نے معظم کی جانب قدم بڑھائے۔ میرے قریب مت آنا شاہویز، تم نے ہدا کو بھی مار دیا تھا، ہم نے کیا بگاڑا ہے تمہارا؟ تم نے کچھ نہیں بگاڑا، بس تم خوبصورت ہو معظم۔ وہ سن چکی تھی کہ کوئی آ گیا ہے، لیکن کون آیا؟ اسے خریدنے کے لیے لوگ یا اسے بچانے کے لیے غازی؟ وہ نہیں جانتی تھی، لیکن اسے دعاؤں پر بھروسہ تھا، تبھی وہ اب تک صحیح سلامت تھی۔ ہتھ کڑی کی چابی شاہویز کو دی گئی وہ اس کے سامنے زمین پر گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ اس کے اتنے قریب آنے پر معظم کو گھن آ رہی تھی اور خوف الگ ہو رہا تھا۔ لو جی، تمہارا ہیرو آ گیا ہے۔ کب سے غازی غازی لگائی ہوئی تھی۔ شاہویز بہت مطمئن تھا، جیسے اس کا پلان کچھ اور تھا۔ وہ ہاتھوں کے بل شاہویز سے دور ہوئی۔ تم بہت گھٹیا انسان ہو۔ ایک زناٹے دار تھپڑ نے معظم کے حواس سلب کر دیے۔ یہ اس بے عزتی کا بدلہ ہے جو تم نے اور تمہاری مرحومہ دوست نے بھری یونیورسٹی میں کی تھی۔ اچانک کمرے میں گیس بھرنے لگی اور معظم کو شدید کھانسی کا دورہ پڑا۔ ہینڈ گرینیڈ صحیح وقت پر پھینک دینا ورنہ تمہاری خیر نہیں۔ وہ اپنے بندے کو دھمکاتا اوپر کھڑا ہوا۔ وہ بالکل نڈھال سی ہو گئی اور زمین پر سہمی ہوئی بیٹھی تھی۔ اسے شدید رونا آ رہا تھا، پر اب رونے کی بھی ہمت نہیں تھی۔ لوگ کسی سے اتنی نفرت کیسے کر لیتے ہیں، یا اللہ! شاہویز نے اسے غور سے دیکھا اور پھر باہر کھلنے والی کھڑکی کو کھول دیا جو اونچائی پر تھی اور قدرے چھوٹی تھی۔ گڈ لک کا سائن دیا اور باہر چلا گیا۔ ہر کام پلان کے مطابق ہونا چاہیے۔ وہ 15 منٹ سے پہلے کمرہ نہیں ڈھونڈ سکتا۔ معظم کے کان صرف اتنا ہی سن سکے اور پھر دروازہ بند ہو گیا۔ شاہویز اپنی گن چیک کرتا بیسمنٹ کی جانب چلا گیا اور وہاں سے پچھلی گلی میں کھڑی اپنی کار کی طرف قدم بڑھائے۔ گڈ بائے غازی بھائی۔ پچھلی سیٹ پر بیٹھتے ہوئے اس نے خود کلامی کی اور ڈرائیور کو چلنے کا اشارہ کیا۔ ڈرائیور نے مؤدبانہ انداز میں سر ہلا کر گاڑی کو سڑک پر ڈال دیا۔ وہ آج پاکستان سے فرار ہو رہا تھا تاکہ غازی کے چاہنے والے کبھی اس تک نہ پہنچ پائے۔ اب وہ اس کمرے میں اکیلی تھی۔ اسے محسوس ہوا کہ کمرے میں گیس کی مقدار کافی حد تک بڑھ گئی ہے، لیکن کھلی کھڑکی سے گیس باہر جانے کے باوجود معظم کو سانس لینے میں دشواری ہو رہی تھی۔ اس نے اپنے کمزور جسم کے ساتھ اٹھنے کی کوشش کی، لیکن کامیاب نہ ہو سکی۔ ان گزرے چند گھنٹوں میں نہ جانے کتنی مرتبہ اس کے چہرے پر تھپڑ برسائے گئے تھے۔ شدت غم سے وہ رونے لگی۔ اسے اپنی زندگی ختم ہوتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ اسے اس وقت صرف وہ بچہ یاد آیا جس کے لیے وہ اتنی زیادہ ایکسائٹڈ تھی۔ ذل! اس نے کراہتے ہوئے اپنے بھتیجے کا نام لیا۔ اس کے رخسار آنسوؤں سے تر ہوتے گئے۔ کاش میں اس کو دیکھ لیتی، اس نے بند ہوتی آنکھوں سے کہا۔ مرنے سے پہلے کی انسانی حسرتیں! اسے اس بات کا تو یقین تھا، نام وہی رکھا جائے گا جو اس نے پسند کیا ہوگا، لیکن اسے دیکھنے کی حسرت رہ گئی تھی۔ اگر وہ مر جاتی ہے تو ذل الرحمن کو کبھی یاد بھی نہیں رہے گا کہ اس کی کوئی پھوپھو بھی تھی جس کو ذل کی آمد کی خوشی اس کے ماں باپ سے بھی زیادہ تھی۔ وہ گیس اب کمرے میں بڑھتی جا رہی تھی اور معظم کا وجود زمین پر ڈھہ گیا، کیونکہ اب وہ زہریلی گیس ناقابل برداشت ہو گئی تھی۔ اس کی سانسیں اکھڑنے لگیں۔ اسے روتے ہوئے اپنے نکاح کا دن یاد آ رہا تھا۔ اسے اپنے ایک پاکیزہ رشتے میں بندھنے کی بعد سکون ملا تھا اور غازی اسے دل سے قبول تھا، لیکن ابھی غازی کہاں تھا؟ کیا وہ اسے پروٹیکشن دے پائے گا؟ تم خوش نہیں لگ رہی۔ اندر سے کیسے خوش ہوا جاتا ہے معظم؟ اگر میں ہمیشہ کے لیے چلا گیا تو کیا کرو گی معظم؟ غازی کی باتیں یاد کرتے اس نے دل گرفتگی سے اپنے آنسوؤں پر قابو پانے کی کوشش کی۔ روتے روتے اس کی ہچکی بن گئی، لیکن کوئی اس کی مدد کو نہ آیا۔ کہہ دیجیے، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ہر ایک انجام کا منتظر ہے، بس تم بھی انتظار میں رہو۔ ابھی ابھی قطعاً جان لو گے کہ راہ راست والے کون ہیں اور کون راہ یافتہ ہے۔ سورہ طٰہٰ، آیت نمبر 135۔ آپ وضاحت تو سن لیتے میرے اللہ۔ میں مر رہی ہوں، اللہ تعالیٰ اتنی رسوائی والی موت مت دینا مجھے پلیز۔ میں آپ کی رحمت کا انتظار کر رہی ہوں۔ میں نے ہمیشہ سیدھے راستے پر، صراط مستقیم پر چلنے کی کوشش کی ہے۔ شاید یہ بہت مشکل تھا کہ میں اس وقت مایوس ہو رہی ہوں۔ اگر مجھ سے کوئی بڑا گناہ ہو گیا ہو تو پلیز مجھے معاف کر دیں۔ ایسی موت مت دینا کہ میں عبرت کا نشان بن جاؤں۔ میں اس طرح نہیں مرنا چاہتی میرے اللہ، اپنے گھر والوں سے اتنی دور اکیلے کمرے میں ہوا کی کمی کی وجہ سے۔ پلیز یا اللہ مدد فرمائیے۔ مجھ میں آپ کے نبیوں جتنا صبر نہیں ہے۔ میں ایک گنہگار انسان ہوں۔ میں نہ نبی ہوں نہ ولی، میں آپ کی ایک گنہگار سی بندی ہوں۔ پلیز رحم فرمائیں۔
میرے اللہ رحم فرمائے۔ آنسو بہہ کر زمین میں گرتے چلے جا رہے تھے، لیکن معظم سلیمان کو بچانے آج کوئی بھی نہیں آیا تھا۔ ہو طلسم عالم رنگ و بو کے، حریم انجم و کہکشاں، میرا ساتھ دے گی نظر میری، وہ چھپیں گے جا کے جہاں جہاں۔ میری خلوتوں کی یہ جنتیں کئی بار سج کے اجڑ گئی، مجھے بارہا یہ گماں ہوا کہ تم آ رہے ہو کشا کشا۔ وہ سیدھے راستے ہی اندر چلا آیا تھا اور راستے میں کسی کو دیکھے بغیر وہ گولیاں مارتا جا رہا تھا۔ ایک جنون تھا جو اس کے سر پر چڑھ گیا تھا، شاہویز کی موت۔ تقریباً اگلے 5 منٹ میں ارسلان اور شاہ زیب بھی وہاں پہنچ گئے، اور یقیناً یہ شاہ زیب کی تیز گاڑی چلانے کی وجہ سے ممکن ہوا تھا۔ شاہویز مجھے زندہ چاہیے، اس نے کان میں لگے آلے پر دوبارہ سے انہیں مطلع کیا، کیونکہ وہ دوسری منزل پر تھے اور وہ لوگ ابھی آئے تھے۔ بھائی احمد یار اسے سنبھال لے گا، شاہ زیب نے بتایا۔ یہ خفیہ آپریشن ہے، اس کی بھنک بھی اگر کسی کمشنر یا وزیر کو پڑی تو تم سب نوکری سے فارغ۔ شاہ زیب نے اپنے لوگوں کو وارننگ دی۔ وہ لوگ اب چاروں اطراف سے عمارت کو گھیر چکے تھے، کیونکہ یہ علاقہ جرم کی وجہ سے مشہور تھا۔ غازی کے دل میں عجیب و غریب وسوسے آ رہے تھے۔ شاہویز کو دیکھنے کے بعد وہ خود پر قابو کیسے رکھ پائے گا، یہ سوچ کر اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو رہا تھا، لیکن ابھی شاہویز وہاں نہیں تھا۔ اسے تو اب غازی کے عتاب سے کوئی نہیں بچا سکتا تھا، اور معظم، پتہ نہیں اس کا کیا حال ہوگا۔ وہ آگے بڑھتا جا رہا تھا، اور اگر کوئی بندہ اس کے سامنے آ جاتا تو گولی مار دیتا۔ ارسلان اس تک پہنچ چکا تھا اور اب وہ دونوں اپنی فوجی ٹریننگ کا استعمال کرتے ہوئے چلتے جا رہے تھے۔ وہ دونوں تیسرے فلور پر پہنچ گئے، جہاں 400 اندھیرا اور خاموشی تھی، لیکن کمرے ساتھ ساتھ جڑے ہوئے تھے۔ کمروں کے باہر کوئی موجود نہیں تھا۔ ارسل اس سے اوپر آخری فلور ہے، وہ دھیمی آواز میں بولا۔ پہلے ان کمروں میں دیکھ لیتے ہیں۔ اب وہ دونوں کمروں کی طرف جاتے کہ ان پر ڈنڈوں سے حملہ ہوا اور وہ دونوں دفاعی پوزیشن میں آ گئے۔ انہیں سنبھلنے کے لیے 2 سے 3 منٹ لگے، اور پھر ان لوگوں کے ساتھ ہاتھا پائی کرنے کے بعد انہیں بھی مار دیا۔ پہلے کمرے کا دروازہ کھول کر دیکھا تو کافی لڑکیاں ایک دوسرے پر گری پڑی تھیں۔ ان کی حالت خراب تھی، لیکن ان میں سے معظم کا چہرہ اسے کہیں بھی نظر نہیں آیا۔ اس کا دل دھڑکنا بھول گیا۔ کمرے کا دروازہ بند کر کے ارسلان کو ادھر سنبھالنے کا کہہ کر وہ اگلے کمرے کی جانب بڑھا۔ دروازہ کھولتے ہی بدبودار گیس نتنوں سے ٹکرائی۔ کمرے میں بھی گیس بھری ہوئی تھی اور اندر کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ چند لمحے دروازے میں کھڑے رہنے کے بعد وہ آگے بڑھا۔ معظم! وہ چیخ کر اندر آیا۔ اس کا دل کہہ رہا تھا کہ معظم اسی جگہ ہے۔ قدم مزید آگے بڑھائے تو وہ نظر آ گئی، بے سد اور بے ہوش۔ معظم! وہ بھاگتے ہوئے اس تک پہنچا۔ میری جان اٹھو، آنکھیں کھولو، میں آ گیا ہوں۔ معظم کو بے ہوش دیکھ کر اس کا سر اپنی گود میں رکھا۔ معظم نے ہلکی آنکھیں کھولی اور زور سے کھانسنے لگی۔ غازی نے اسے ٹیک دے کر بیٹھنے میں مدد دی۔ غازی! اس نے شکر ادا کیا کہ معظم ٹھیک ہے۔ کیا تم چل سکتی ہو؟ اس کمرے سے باہر نکلنا ہے، اسے نرم آواز سے کہہ رہا تھا۔ وہ غازی کو دیکھ کر رونے لگی۔ کچھ نہیں ہوا معظم، میں آ گیا ہوں نا۔ معظم کی حالت دیکھ کر غازی کا دل کیا کہ اسے لے کر اس دنیا سے ہمیشہ کے لیے غائب ہو جائے۔ اسے خود سے لگایا جو بغیر کچھ کہے مسلسل روئے جا رہی تھی۔ غازی نے گہرا سانس لے کر خود کو بولنے کے قابل کیا کہ ابھی اسے معظم کو حوصلہ دینا تھا۔ وہ روئے چلی جا رہی تھی۔ اتنی دیر بعد اسے تحفظ کا احساس ہوا تھا اور وہ دوبارہ کھونا نہیں چاہتی تھی۔ غازی نے اسے کھڑا کیا جو نیم بے ہوش تھی۔ باہر سے گولی کی آواز آئی اور پھر بم پھٹنے کی، لیکن بہت دور سے۔ شام بھائی اب ٹھیک ہے؟ ایس پی شاہ زیب باہر سے چیخ کر پوچھ رہا تھا۔ ہم ٹھیک ہیں انعام، یہ ایریا فوراً خالی کرواؤ، اس نے کہا تو فوراً واپس ہو لیا۔ معظم رونا بند کرو، ابھی ہم باہر چلتے ہیں، غازی نے نرمی سے اسے دلاسا دیا۔ کھلی کھڑکی معظم کی پشت پر تھی اور غازی کے بالکل سامنے۔ غازی میرا دوپٹہ، رندھی ہوئی آواز میں اس نے کہا۔ اسے اپنی بے پردگی کا شدت سے احساس ہوا تھا۔ مسلسل چیخنے اور کھانسنے کی وجہ سے اس کی آواز بند ہو گئی تھی۔ غازی نے کھانستے ہوئے ارد گرد دیکھا، لیکن معظم کا دوپٹہ کہیں نہیں تھا۔ اسے شاہویز کی گھٹیا سوچ پر طیش آیا۔ وہ اس وقت کمال ضبط سے کھڑا تھا، ورنہ معظم کی حالت دیکھ کر وہ ایک پل کے لیے بھی شاہویز کو زندہ نہ رہنے دیتا۔ تم یہ کوٹ پہنو، میں گاڑی میں بٹھا کر کوئی چادر تمہیں دیتا ہوں۔ وہ اپنا کوٹ اتارنے لگا تو معظم پھر اس کے سینے سے لگ کر شدت سے رونے لگی۔ اب اسے پرواہ نہیں تھی کہ زہریلی گیس سے بھرے کمرے میں کھڑے رہنا جان لیوا ہو سکتا ہے۔ وہ بس کسی اپنے کے پاس ہونا محسوس کرنا چاہتی تھی۔ سب ٹھیک ہے معظم، تم فکر نہ کرو، میں آ گیا ہوں نا۔ اس نے کندھے پر ہاتھ رکھے وہ اسے کہہ رہا تھا، لیکن معظم جیسے سن ہی نہیں رہی تھی۔ غازی نے دوسرے ہاتھ سے موبائل اسکرین روشن کی۔ ایک نمبر کھلا پڑا تھا، اس پر کال کی اور معظم کو دیکھتے ہوئے سنجیدگی سے کہا، میجر شام از اسپیکنگ، آئی ہیو سیوڈ مائی لائف، اسٹارٹ دا ڈسٹرکشن۔
میجر شام بول رہا ہوں، میں نے اپنی بیوی کو بچا لیا ہے، تباہی شروع کرو۔ ایک لمحے کے لیے وقت رکا تھا، کسی کو اپنے کانوں پر یقین نہیں ہوا تھا۔ اس نے اپنے کان سے ہڑ اتار لیا اور تفکر سے معظم کو دیکھا، جس کی حالت قابل ترس ہو رہی تھی اور غازی اپنا آپ کھو رہا تھا۔ وہ بچ نہیں سکے گا معظم، میں اسے چھوڑوں گا نہیں۔ اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کو صاف کرتے ہوئے اس نے معظم سے زیادہ خود کو بتایا بلکہ یاد دلایا۔ معظم نے اسے سنا ہی نہیں تھا، بلکہ وہ تو کہیں اور کھوئی ہوئی تھی۔ میجر شام کا نام سنتے ہی اس کے 14 طبق روشن ہو گئے تھے۔ وہ اس سے جدا ہوتے ہوئے شکوہ کناں نگاہوں سے اسے دیکھنے لگی۔ ابھی دماغ کچھ سمجھنے کے قابل ہی نہیں تھا۔ وہ جو اب چاہ رہی تھی، اس نے تھوڑی کھلی تھوڑی بند ہوتی آنکھوں سے غازی کی سفید شرٹ پر ایک چھوٹا سا سبز نشان دیکھا تھا۔ سارا ماجرا جاننے کی کوشش کی۔ اس نے سر اٹھا کر غازی کی آنکھوں میں دیکھا۔ وہ بے حد تفکر سے اسے دیکھ رہا تھا۔ صرف 5 سیکنڈ لگے تھے اس کے دماغ کو حساب کتاب کرنے میں۔ وہ غازی سے دور ہوئی۔ اس نے گردن تک نہیں موڑی کہ کہیں دیر نہ ہو جائے۔ غازی اس کے پیچھے ہونے پر اپنا کوٹ اتارنے لگا۔ معظم آگے بڑھی، غازی ہٹے۔ اس کی آواز لبوں میں ہی دم توڑ گئی۔ اس نے غازی کو دھکا دے دیا، اتنی قوت سے کہ وہ کمر کے بل زمین پر گرا۔ وہ ابھی اٹھنے بھی نہ پایا تھا کہ اس نے معظم کے وجود کو زمین بوس ہوتے دیکھا۔ وہ سیدھا ہوا جیسے کسی خواب سے جاگا ہو۔ سب صاف نظر آنے لگا تھا کیونکہ زہریلی گیس بند کی جا چکی تھی۔ اس نے بے یقینی سے معظم کو دیکھا۔ اسے لگا وہ اگلا سانس نہیں لے سکے گا۔ معظم! وہ شدت سے پھٹی ہوئی آواز میں چلایا۔ اس سے اٹھا نہیں گیا۔ اسے لگا وہ کبھی اپنی جگہ سے ہل نہیں سکے گا۔ لیکن وہ اٹھا اور اس تک آیا۔ قریب کہیں سے فجر کی اذان کا سلسلہ شروع ہوا تو غازی نے کانپتے ہاتھوں سے اس کے چہرے کو چھوا۔ اس مرتبہ معظم نہیں، پلیز اللہ، معظم نہیں۔ تم کبھی کچھ شام کے بعد کا منظر دیکھو، سرخ آنکھوں کے کناروں پہ سمندر دیکھو، کتنے غمگین ہے باہر سے یہ ہنسنے والے، وقت پاؤ تو کبھی جھانک کر اندر دیکھو۔ رات کے آخری پہر وہ دونوں تھکے ہارے گھر پہنچے کیونکہ انہوں نے مظفر آباد کے ایک پولیس اسٹیشن میں پتہ کروا لیا تھا۔ معظم کو کسی پولیس اسٹیشن نے اغوا کرنے کا حکم نہیں دیا تھا۔ اس وقت گھر پر چند ایک رشتہ داروں کے علاوہ کوئی نہیں تھا۔ حذیفہ اپنی ماں سے ملتے ہوئے رو پڑا۔ وہ لوگ معظم کے لیے گھر میں دعا کروا رہے تھے۔ حذیفہ ابو کا پوچھ کر کمرے میں آیا لیکن وہ وہاں نہیں تھے۔ گھر میں ہر جگہ دیکھ لیا لیکن وہ کہیں بھی نہیں تھے۔ ابو جی! وہ پورے گھر میں چیخ چیخ کر آوازیں دے رہا تھا لیکن سلیمان احمد کہیں سے بھی نہیں بول رہے تھے۔ امی، سردار کہاں ہے؟ وہ تو رات سے گھر نہیں آئے، بشریٰ بیگم نے پریشانی کے عالم میں بتایا تو وہ سر ہلاتا باہر نکل گیا۔ گھر میں ٹینشن سا ماحول تھا، اس لیے منہا کو اس کی امی کے گھر بھیج دیا گیا تھا۔ حذیفہ نے سردار کو کال ملائی لیکن وہ فون نہیں اٹھا رہے تھے۔ وہ باہر چوکیدار کے پاس آیا اور اس سے پوچھا کہ سردار کس وقت گھر سے نکلے تھے تو ڈرائیور نے بتایا کہ گاڑی لے کر کہیں گئے ہیں اور ابھی تک واپس نہیں آئے۔ حذیفہ مزید پریشان ہو گیا۔ اور اس وقت سلیمان احمد لائن آف کنٹرول پر جوانوں کے ساتھ کھڑے ایک آپریشن کو لیڈ کر رہے تھے اور دشمنوں کی کارروائی کو ناکام بنا رہے تھے۔ رات کو 8 بجے انہیں فون آیا تھا کہ انڈین فوج وقفے وقفے سے فائرنگ کر رہی ہے تو وہ خود ہی ساری صورتحال دیکھنے چلے آئے۔ جانے سے پہلے اپنے خاندان کی خیر و عافیت اور سلامتی کی دعا مانگی، لیکن وہ نہیں جانتے تھے کہ عشاء کی نماز ان کی زندگی کی آخری نماز ہوگی اور جو دعا وہ مانگ رہے ہیں وہ بھی آخری دعا ہوگی۔ انہیں کوئی خدائی اشارہ تھا کہ وہ خود لائن آف کنٹرول کے قریب دشمنوں سے لڑ رہے تھے اور دشمن کی چھاؤنیاں تباہ کر رہے تھے۔ معظم ہمیشہ پوچھتی تھی کہ ہمارا کشمیر آزاد کیوں نہیں ہوتا؟ ہم آزاد ہی تو ہے۔ میں 7 والے کشمیر کی بات کر رہی ہوں سردار۔ ہاں، ہم اسے بھی آزاد کروا لیں گے اور پاکستان کا حصہ بنائیں گے۔ بالکل بھی نہیں سردار، ہم آزاد ریاست بنائیں گے جو نہ پاکستان کی ہوگی اور نہ انڈیا کی۔ پھر تو ہمیں بالکل زیرو سے شروع کرنا ہوگا اور پاکستان نے اتنے سالوں سے صحیح سے ترقی نہیں کی تو ہم کیا کریں گے؟ ہم کشمیری ہیں سردار، پاکستانیوں سے مختلف۔ ہم پاکستان کے بغیر نہیں رہ سکتے میری جان، اسی لیے کہ پاکستان نے ہم پر قبضہ کیا ہوا ہے۔ تمہارا سورس آف انفارمیشن بہت غلط ہے بچے۔ پاکستان نے ہم پر قبضہ نہیں کیا ہوا بلکہ ہم نے پاکستان کے ساتھ الحاق کیا ہوا ہے۔ سوچو اگر ہمارے ساتھ پاکستان نہ کھڑا ہوتا تو کیا ہم آزاد کشمیر کے لوگ کہلاتے؟ آپ پاک آرمی میں ہیں اس لیے پاکستانیوں کی سائیڈ لے رہے ہیں۔ میں پاک آرمی میں ہوں اسی لیے چاہتا ہوں میری بیٹی بھی پاک آرمی کے بارے میں اچھا گمان رکھے۔ کوئی نہیں، جب تک میرا کشمیر آزاد نہیں ہوتا میں پاکستان کے ساتھ الحاق نہیں کروں گی، معظم نے خفگی سے کہا تھا اور سردار اس کے انداز پر ہنستے ہی چلے گئے تھے۔ کہیں سے ایک گولی سرسراتی ہوئی آئی اور سلیمان احمد کے سینے میں پیوست ہو گئی۔ سردار! ایک فوجی چلاتا ہوا ان کے پاس آیا تو وہ مسکرا رہے تھے۔
آج صبح سے مجھے اشارے مل رہے تھے اسرار۔ غازی سے کہنا میری بیٹی کا خیال رکھے، تم سب کشمیر کی حفاظت کرنا، پاکستان کی حفاظت کرنا۔ کشمیری قوم زندہ قوم ہے، ہاں زندہ قوم ہے۔ آخر میں انہوں نے کلمہ شہادت پڑھا اور ان کی پاکیزہ روح خالق حقیقی سے جا ملی۔ اب اس جانب سے زیادہ زور سے گولیوں کی برسات کی جا رہی تھی، یہاں تک کہ دوسری طرف سے سرنڈر کر دیا گیا تھا۔ رات 2 بجے کے قریب کا وقت تھا جب اسلام آباد ہیڈ کوارٹر میں سلیمان احمد کی شہادت کا پیغام موصول ہوا۔ ان لوگوں کو ضرور افسوس ہوا جو ان کے گھر میں چلنے والے واقعات کو جانتے تھے، لیکن کسی مومن کی شہادت پر خوش ضرور تھے۔ ہر طرف نعرے تکبیر کی صدائیں بلند ہوئی، ایک اور روشن باب تمام ہوا۔ کچھ خوشی تھی اور کچھ غمی تھی۔ وہ اندر آ گیا تو سامنے صوفے پر مہاجبین افسرداسی بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ فجر پڑھ کر پھر سے ماہزم کی تلاش میں جانا چاہ رہا تھا، لیکن صوفے پر مہاجبین کے پاس ہی بیٹھ گیا۔ مہاجبین تم ٹھیک ہو؟ میرا دل بہت گھبرا رہا ہے حذیفہ، ایسا لگ رہا ہے جیسے میں کسی قیمتی رشتے کو کھو دوں گی۔ وہ واقعی ڈری سہمی سی تھی۔ ماہزم کو کچھ نہیں ہوگا، مجھے یقین ہے اللہ اس کی حفاظت کرے گا۔ حذیفہ نے اسے خود سے لگا کر حوصلہ دیا۔ تم ٹھیک ہو؟ سچ پوچھوں تو میں ہمت نہیں ہارنا چاہتا، میں ہر مشکل کا مقابلہ کرنا چاہتا ہوں مہاجبین، کیونکہ تمام آزمائشیں اللہ کی جانب سے ہیں۔ ہمیں ہمت کرنی پڑے گی۔ سلیمان احمد کی اولاد اتنی کم ہمت کبھی نہیں تھی۔ ہم اس مشکل میں ساتھ کھڑے ہیں، اس لیے اللہ سے اچھے کی امید رکھو۔ تم بہت بہادر ہو میرے بھائی، مجھے امید ہے۔ حذیفہ نے اسے دیکھا۔ امی، وہ ادھر سے چلائی۔ حذیفہ پریشانی کے عالم میں اٹھ کھڑا ہوا۔ کیا ہوا مہاجبین؟ وہ بے چینی سے پوچھ رہا تھا۔ امی کو بلاؤ حذیفہ۔ وہ فوراً ڈرائنگ روم کی طرف بھاگا اور ماں کو باہر بلایا۔ سبھی باہر آئے اور پریشان ہو گئے۔ اب ان سب کو ایک اور صبر آزما مرحلے سے گزرنا تھا۔ مہاجبین کی ڈیلیوری کا وقت آ پہنچا تھا اور اسے فوراً اسپتال لے جایا گیا۔ حذیفہ اور عثمان کی گھر اور ہسپتال میں دوڑیں لگی ہوئی تھی اور پھر کئی گھنٹوں بعد انہیں بیٹے کی خوشخبری ملی تھی، لیکن سب خوش ہو کر بھی اداس تھے، کیونکہ اب نواسے کو دیکھنے کے لیے نانا نہیں رہے تھے اور بھانجے کو دیکھنے کے لیے خالہ نہیں تھی۔ زین العابدین نام تو پہلے ہی سلیمان احمد اور ماہزم نے طے کر رکھے تھے، سو نام فوراً ہی دے دیا گیا تھا۔ وقت گزرنے لگا، سارے میں خاموشی چھائی ہوئی تھی، لیکن حذیفہ کو تو جیسے سانپ سونگھ گیا تھا۔ اسے سلیمان احمد کی شہادت کی خبر مل گئی تھی، لیکن مہاجبین کی وجہ سے وہ کسی کو بھی نہیں بتا رہا تھا، بس خاموشی سے ایک طرف بیٹھا ہوا تھا۔ یہ قدرت کا کیسا امتحان تھا! ایک دن میں وہ باپ بنا تھا، اگلے دن وہ ماموں بنا اور اس کا باپ چھوڑ کر چلا گیا۔ اس کی بہن اس سے جدا ہو گئی۔ لوگ کہتے ہیں کہ ان کی زندگی کے دکھ سب سے بڑے ہوتے ہیں۔ اگر کوئی ایسا کہے تو اسے حذیفہ سلیمان کے موجودہ وقت کا بتا دینا۔ اتنا سب کچھ ہونے کے بعد بھی اس کی آنکھ سے ایک آنسو نہیں نکلا، نہ شکوے کے طور پر اور نہ شکرانے کے طور پر۔ وہ بالکل خاموش ہو گیا تھا۔ 2 لوگ ان کی زندگی میں آئے تھے اور 2 لوگ ان کی زندگیوں سے چلے گئے تھے۔ ذل الرحمن اور زین العابدین کو اللہ تعالیٰ نے نعمت بنا کر بھیجا تھا۔ سلیمان احمد اور ماہزم سلیمان کسی حکمت کے تحت چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ کبھی کبھی زندگی ہمارے ساتھ بہت تلخ ہو جاتی ہے۔ I will give my soul for you. I'll take on demons for you. With my lightning strike down on you. ماہزم، اس نے تقریباً چیخ کر ماہزم کا نام پکارا تھا۔ وہ دیکھ سکتا تھا کہ ماہزم کا خون بہہ رہا ہے اور اس کے سفید کپڑے سرخ ہو رہے ہیں۔ غازی پر تو جیسے سکتہ طاری ہو گیا تھا، اس کے ہاتھ خون میں رنگے ہوئے تھے۔ دراصل شاہویز نے غازی اور ماہزم کو مارنے کی پلاننگ کی ہوئی تھی۔ ماہزم کے بارے میں اسے یقین تھا کہ وہ ایک زہریلی گیس برداشت نہیں کر پائے گی، لیکن غازی کے لیے اس کے پاس 2 پلان تھے۔ پہلے ہینڈ گرینیڈ پھینکنے سے اگر وہ مر جاتا تو ٹھیک، ورنہ شاہویز نے ایک سنائپر کا انتظام کیا ہوا تھا۔ جب وہ ماہزم کو لینے اس کمرے میں آئے گا تو اس کھڑکی کے سامنے والی بلڈنگ پر موجود اس کا بندہ غازی کو گولی مار دے گا، لیکن نشانہ لینے کے دوران ماہزم نے وہ نشان دیکھ لیا تھا اور ٹھیک گولی چلتے وقت اس نے غازی کو دھکا دے کر خود گولی کھا لی تھی اور اب اس کا بے جان وجود زمین پر تھا۔ ماہزم آنکھیں کھولو، تمہیں کچھ نہیں ہوگا، میں تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ غازی نے اپنے آنسو روکنے کی کوشش کی۔ اس مرتبہ ماہزم نہیں، پلیز اللہ، ماہزم نہیں۔ اس نے جلدی سے کوٹ اتارا
और आहिस्ता से उसे पहना कर उठाया और बाहर की जानिब भागा। वो तेज़ी से सीने फलांगता नीचे उतर गया। उसे एहतियात से फ्रंट सीट पर बिठाकर सीट को सेट किया और खुद ड्राइविंग सीट संभाली। शाम क्या हुआ? अरसलान बौखलाता हुआ उसके पीछे आया। अरसल दुआ करना माज़िम को कुछ ना हो, गाड़ी में बैठते हुए उसने कहा और जन से गाड़ी आगे बढ़ाई। पलक झपकते ही वो अरसलान की निगाहों से ओझल हो गया। ओह मेरे रब्बा, गाजी का मज़ीद इम्तिहान ना ले, उसने बालों में हाथ फेरते हुए बेचैनी से कहा और अंदर की जानिब बढ़ा। गाड़ी 200 से ज़्यादा स्पीड से भागती चली जा रही थी। माज़िम का चेहरा एक पल के लिए भी उसने अपनी नज़र से ओझल ना होने दिया। वो बहुत मुश्किल से गाड़ी ड्राइव कर रहा था। उसकी धड़कनें तेज़ चल रही थी। उसने माज़िम का दायां हाथ बहुत मजबूती से पकड़ा हुआ था। इस मर्तबा माज़िम नहीं, प्लीज़ अल्लाह माज़िम नहीं। थोड़ी देर माज़िम, बस थोड़ी देर, प्लीज़ रुक जाओ, या अल्लाह इसे बचा ले। प्लीज़ अल्लाह माज़िम को मेरे पास रहने दे। वो तेज़ी से धड़कते दिल में खुदा से मुखातिब था। माज़िम की सफ़ेद कलाइयाँ हथकड़ी में बंधे रहने की वजह से सुर्ख हो रही थी। उसका चेहरा सूजा हुआ था, जिस पर थप्पड़ों और सूखे हुए आंसुओं के निशान वाज़े थे। कोई इतना जालिम कैसे हो सकता है? शाहबेज़, तुम जिंदा नहीं बचोगी। उसने खुद को पुरसुकून रखने की कोशिश की, लेकिन कामयाब नहीं हो सका। 15 मिनट की मसाफत 5 मिनट में तय करके वो हॉस्पिटल पहुंचा। डॉक्टर जल्दी करे, डॉक्टर प्लीज़ मेरी वाइफ को बचा ले। वो एक मजबूत आसाब का मालिक, अपनी फ़ौज का बहादुर और निडर सिपाही इस वक्त रो रहा था, अपनी बीवी की ज़िंदगी बचाने को कह रहा था। डॉक्टर्स ने उसकी हालत के पेश नज़र जल्दी से स्ट्रेचर मंगवा कर ऑपरेशन थिएटर रेडी करने का कहा। हम इनको ट्रीटमेंट दे रहे हैं, लेकिन ये मिलिट्री केस है और ये जनरल की बेटी है, जल्दी कीजिए, उनकी जान बचाइए, वरना आपके हस्पताल के लिए अच्छा नहीं होगा। वो दबे दबे गुस्से में चिल्लाया। डॉक्टर चंद लम्हे उसे घूरते रहने के बाद पॉजिटिव सिग्नल देकर चला गया। वो लोग माज़िम को लेकर चले गए और वो अकेला खड़ा रह गया। वो टूट कर बिखर गया था। उसकी रूह के टुकड़े टुकड़े हो चुके थे, लेकिन वो खड़ा था। हाँ, मेजर शाम अभी भी खड़ा था। वो आहिस्ता से ज़मीन पर घुटनों के बल बैठ गया। उसकी आंखों से आंसुओं का सियाल रवा हुआ था। ब्लैक जीन्स और सफ़ेद शर्ट पहने वो शख्स अंदर से इस कदर ज़ख्मी था कि उसके ज़ख्मों पर मरहम रखी जाए तो भी उसके ज़ख्म मंदमिल होना मुमकिन नहीं था। माथे पर बिखरे बाल और हल्की हल्की बियर्ड इस वक्त उसकी टूटी हुई शख्सियत का पता दे रही थी। उसकी भूरी आंखें लाल अंगारा हो रही थी। वो इस वक्त बेबसी की इंतहा पर था। अगर उससे आगे भी कुछ होता तो इस वक्त एहतशाम गाजी इस मकाम पर था जहाँ हर दरवाज़ा बंद था। वहाँ पर एक दरवाज़ा अभी भी खुला हुआ था। उसने दरवाजे की तरफ रुजू करने का फ़ैसला किया। लड़खड़ाते कदमों से वो उठ खड़ा हुआ। सामने से अरसलान और शाहज़ेब भागते हुए आ रहे थे। गाजी ने फ़ौरन अपना आंसुओं से तर चेहरा साफ़ किया और अरसलान के गले लगते हुए उसने कुछ नहीं कहा। मैं आता हूँ, उसने कहा और कमज़ोर कदम उठाते हुए प्रेयर रूम की तरफ चला गया। नमाज अदा करने के बाद उसने दुआ के लिए हाथ उठाए। ज़िंदगी में छोटी से छोटी मुश्किल और बड़ी से बड़ी मुसीबत में सिर्फ़ अल्लाह से मदद मांगनी है। हम सिर्फ़ उसी से मांगते हुए अच्छे लगते हैं। हरीमा की बात उसे इस वक्त याद आई। उसे याद नहीं पड़ता था कि कभी उसने अल्लाह के अलावा किसी के सामने अपनी हाजत रखी हो। अब तो दुआ मांगे भी अरसा हो गया था, क्योंकि कभी किसी इंसान की ज़िंदगी के लिए वो अल्लाह के सामने नहीं रोया था। उसे नहीं मालूम था कि जाते हुए लोगों को दुआएं वापस ले आती है। उसे नहीं मालूम था कि माज़िम उसकी ज़िंदगी में इतनी अहम हो जाएगी कि उसे खोना खुद को खोने जैसा लगेगा। उसे माज़िम को अल्लाह से वापस मांगना था। हाँ, अल्लाह सुन लेता है। या अल्लाह, मैं बहुत गुनहगार हूँ। ज़िंदगी में कभी भी लंबी लंबी इबादत नहीं की, न कभी नेक इंसान रहा हूँ और न किसी से अखलाक से पेश आया हूँ। अच्छा इंसान बनना तो दूर, उसकी कोशिश भी नहीं की। मेरे अल्लाह, जब आपने मुझसे सब छीन लिया, मैंने तब भी कोई शिकवा नहीं किया। आपकी रज़ा में सब्र किया। जब मामा बाबा इनाम सब छोड़कर चले गए तो मैंने आपका फ़ैसला मानकर उसे कबूल कर लिया। प्लीज़, अब मैं मज़ीद कुछ भी खोने की सकत नहीं रखता। मैं इनाम के वापस मिलने पर बहुत शुक्रगुज़ार हूँ मेरे खालिक। प्लीज़ माज़िम को बचा ले, वो मेरी ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी हो गई है। मैं उससे मोहब्बत करता हूँ। या अल्लाह, मोहब्बत तो आपकी सिफत है ना, आप कैसे अपने महबूब को तकलीफ़ में देख सकते हैं। प्लीज़ माज़िम को नई ज़िंदगी बख्श दे, पुराने दुखों को मिटा दे। उसने बहुत गम देखे हैं, उसके गमों का बोझ हल्का कर दे।
میں ساری زندگی رشتوں کے لیے ترستا رہا ہوں، حالانکہ میرے ارد گرد بہت پیار کرنے والے لوگ تھے، میں پھر بھی ناشکرہ بنا رہا۔ مجھے معاف فرما دے میرے اللہ، معظم کو بچا لے۔ میں اب اتنی ہمت خود میں نہیں پاتا کہ خود سے جڑے کسی رشتے کی قربانی دے سکوں۔ پلیز میری دعا قبول فرمائے، اپنا رحم فرمائے میرے اللہ۔ اس مرتبہ معظم نہیں، پلیز اللہ، معظم نہیں۔ دعا کے بعد اس نے آنکھیں رگڑی اور دوبارہ اٹھ کر آپریشن تھیٹر کے باہر آ گیا۔ وہاں سے اندر جھانکنے کی کوشش کی لیکن کچھ نظر نہ آیا۔ نہایت اضطراب اور بے چینی کی کیفیت میں وہ ٹہلنے لگا۔ سامنے سے شاہ زیب آتا دکھائی دیا جو ابھی تک پولیس یونیفارم میں تھا۔ بھائی معظم کیسی ہے؟ وہ اس کی حالت دیکھ کر رونے والا ہو گیا۔ ڈاکٹرز ابھی باہر نہیں آئے، وہ دھیمے لہجے میں بولا۔ آپ فکر نہ کریں بھائی، معظم کو کچھ نہیں ہوگا، شاہ زیب نے اس کے گلے لگ کر اسے دلاسا دیا۔ وہ اس وقت بالکل ایک بکھرا اور حالات سے مجبور انسان لگ رہا تھا جسے اس وقت کسی سہارے کی ضرورت تھی، اور روتے ہوئے اس کے چہرے پر زمانوں کی تھکان تھی۔ وہ جانتا تھا کہ غازی نے کل دن کے کھانے کے بعد سے کچھ نہیں کھایا، اس لیے اسے وہیں بٹھا کر وہ باہر آ گیا تاکہ غازی کے لیے کچھ کھانے کو لے آئے۔ کم از کم وہ حالات کا مقابلہ کرنے کا حوصلہ تو رکھے گا۔ وہ قریبی رشتے نہ ہونے کا رونا تھا لیکن غازی کے پاس سب رشتے ہوتے ہوئے بھی نہیں تھے۔ اس نے فرسیاب کو بھی صورتحال سے اپڈیٹ رکھا ہوا تھا۔ بے شک وہ یہاں نہیں آ سکتا تھا۔ وہ واپس آیا تو غازی کو شوق میں کھڑے پایا اور پھر اس کے ہاتھ سے فون گر گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ خود بھی گر جاتا، شاہ زیب بھاگتا ہوا اس تک آیا اور اسے پکڑا۔ وہ کسی بری خبر کا ہی گمان کر پایا تھا۔ کیا ہوا غازی بھائی؟ اس نے حراست سے انداز میں پوچھا۔ غازی کو اپنا سر چکراتا ہوا محسوس ہوا۔ انعام سردار، اور جملہ مکمل ہونے سے پہلے ہی وہ ہوش و حواس سے بیگانہ تھا۔ غازی بھائی آنکھیں کھولے۔ وہ پریشانی سے اس کے ہاتھ مسلنے لگا۔ ڈاکٹر، وہ چیخ چیخ کر ڈاکٹر کو آواز دینے لگا۔ میں آندھیوں کے پاس تلاش صبا میں ہوں، تم مجھ سے پوچھتے ہو میرا حوصلہ ہے کیا؟ غازی بے ہوش ہو گیا تھا کیونکہ وہ سردار کی شہادت کی خبر برداشت نہیں کر پایا تھا۔ معظم سے بھی آگے کوئی تھا تو وہ صرف سردار تھے، اور اب وہ بھی نہیں رہے تھے۔ یہ کیسا امتحان چل رہا تھا؟ اب شاہ زیب اور ارسلان ان دونوں کے ہوش میں آنے کا انتظار کر رہے تھے۔ معظم کو خون کی ضرورت تھی جو اسے شاہ زیب نے دیا تھا، اور وہ بھی ابھی تک ہوش میں نہیں آئی تھی۔ ڈاکٹرز نے انہیں بتایا تھا کہ اگر اگلے 24 گھنٹوں میں وہ ہوش میں نہیں آئی تو وہ کوما میں بھی جا سکتی ہے، کیونکہ ان کا نروس بریک ڈاؤن ہوا تھا اور اس کا بچنا مشکل تھا۔ البتہ غازی کو صبح 10 بجے تک ہوش آیا تھا۔ اسے فوراً مظفر آباد پہنچنا تھا، لیکن وہ معظم کو ادھر اکیلا بھی نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ اس لیے ارسلان کی بیوی اور سالے احمد یار کو ہسپتال بلایا گیا تھا اور وہ تینوں مظفر آباد کے لیے نکل پڑے تھے۔ سارے راستے غازی بالکل خاموش رہا، نہ کسی سے بات کی، نہ کوئی شکوہ، نہ کوئی ملال، اور نہ کسی کو برا بھلا کہا۔ اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی تھی کہ بخار کے زیر اثر تھا۔ وہ سو نہیں رہا تھا لیکن پھر بھی وہ آنکھیں موندے پچھلی سیٹ پر لیٹا ہوا تھا۔ گاڑی میں مکمل خاموشی تھی، ہر کوئی اپنی جگہ رنجیدہ تھا۔ شام کے کسی وقت وہ لوگ مظفر آباد پہنچے تھے۔ فضا سوگوار تھی اور 400 اداسی بھری خاموشی تھی۔ حذیفہ سے اس نے معظم کا پوچھا تو اس نے کہہ دیا کہ وہ ٹھیک ہے، بس کسی دوست کے گھر چھوڑ آیا کہ وہ تھوڑا ریلیکس کرے، لیکن وہاں اس وقت معظم آپریشن تھیٹر میں زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہی تھی۔ ان کے آنے سے عورتوں کے رونے میں اضافہ ہوا اور کچھ لوگ بالکل خاموش تھے، کیونکہ انہیں پتہ تھا شہید کی موت پر آہ و بکا نہیں کیا جاتا، اور گھر کے مکینوں کی آواز ہی بند ہو گئی تھی۔ وہ ایسے بڑے حادثات کے عادی تھے، ان میں صبر کی ہمت تھی کہ اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے نہیں رونا۔ مہاجبین کی ہاسپٹل میں طبیعت خراب تھی، منہا بھی ادھر نہیں تھی، اور ایسے میں ارد گرد کے رشتہ داروں نے بشریٰ اور ان کی ساس کو حوصلہ دیا ہوا تھا۔ لیکن سلیمان احمد کی ماں کا چہرہ بہت روشن اور پرسکون تھا، کیونکہ وہ شہید کی ماں اور شہید کی بیوی تھی۔ البتہ بشریٰ بیگم اس وقت سخت ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھی۔ ان کی دونوں بیٹیاں ان کے پاس نہیں تھی کہ آخری وقت میں اپنے شہید باپ کا چہرہ ہی دیکھ لیں۔ نماز جنازہ میں شرکت کے بعد ان لوگوں کو واپس بھی جانا تھا۔ تدفین وغیرہ کا سارا انتظام حذیفہ، عثمان اور احمد نے کر لیا تھا۔ سلیمان احمد کو پورے فوجی اعزاز کے ساتھ رات 9 بجے سپرد خاک کر دیا گیا۔ تدفین کے بعد وہ لوگ گھر آئے تو غازی سے ملنے کوئی آیا ہوا تھا۔ ملاقات کے لیے آنے والا ایک جونیئر آرمی سپاہی تھا۔ سر، اس نے غازی کو اندر آتے ہی دیکھا تو سیلوٹ پیش کیا۔ السلام علیکم سر۔ السلام علیکم اسرار، بیٹھو، کیسے آنا ہوا؟ وہ دھیمے لہجے میں بولا۔ سوری سر، مجھے ایسے وقت میں نہیں آنا چاہیے تھا، لیکن ان دونوں ایل او سی پر ڈیوٹی ہے،
ان دنوں LOC پر ڈیوٹی ہے تو کب شہادت کا بلاوا آ جائے کچھ کہہ نہیں سکتا۔ سر سلیمان نے اپنی آخری سانسیں میرے سامنے لی تھی۔ ان کا سر میری گود میں تھا جب انہوں نے آپ کے لیے پیغام دیا تھا۔ غازی کی آنکھوں میں آنسو جھلکنے لگے۔ وہ سننے کو بےتاب تھا کہ سردار اس کے ذمے کیا کام سونپ کر گئے ہیں۔ سر نے کہا تھا کہ آپ ان کی بیٹی کا خیال رکھیے گا۔ وہ یقیناً ایک جرأت مند اور حوصلہ مند آفیسر تھے۔ آخر میں اس نے پھر سیلوٹ پیش کیا۔ تم میرے لیے انتہائی معتبر ہو اسرار، کیونکہ اسرار آخری وقت میں تمہارے ساتھ تھے۔ یہ کہہ کر کیونکہ سردار آخری وقت میں تمہارے ساتھ تھے، یہ کہہ کر غازی نے اسرار کو گلے لگایا اور اس کی پیشانی چومی۔ وہ کچھ دیر بعد چلا گیا تھا اور غازی بالکل تھک گیا تھا۔ ہر دوسرے دن کوئی نہ کوئی رشتہ جدا ہو جاتا تھا۔ وہ گرنے والے انداز میں صوفے پر ڈھہ گیا۔ کیا اب یہ سب ختم نہیں ہو جانا چاہیے؟ مجھ کو معلوم تھا تجدید وفا کرتے ہوئے تو نے کل پھر سے رلانا ہے، چلے جانا ہے۔ اگلی صبح وہ فجر پڑتے ہی واپس آ گئے تھے۔ حذیفہ کو سب بتا دیا گیا تھا، لیکن اس کا گھر رہنا بھی نہایت ضروری تھا، سو یہاں کے معاملات حذیفہ اور عثمان کے سپرد کر کے وہ لوگ واپس اسلام آباد آ گئے، جہاں معظم کو ابھی تک ہوش نہیں آیا تھا۔ پچھلی طرف کندھے پر گولی لگنے سے کافی خون بہہ گیا تھا۔ اب صرف معظم کے ہوش میں آنے کی دعا ہی کی جا سکتی تھی، لیکن ڈاکٹر کا دیا گیا وقت ختم ہو رہا تھا اور معظم کو ہوش نہیں آیا تھا۔ معظم کو روم میں شفٹ کر دیا گیا تھا اور غازی اس کے ساتھ ساتھ ہی تھا۔ اسے یقین تھا کہ وہ کسی بھی وقت آنکھیں کھول سکتی ہے، لیکن ایسا نہ ہوا۔ ڈاکٹرز نے اسے وہ خبر دی جسے سنتے ہوئے اسے اپنے جسم سے جان نکلتی محسوس ہوئی۔ معظم کوما میں چلی گئی تھی، مطلب وہ اب زندہ نہیں مانی جائے گی۔ غازی کا دماغ سائیں سائیں کرنے لگا۔ اس کا دل جیسے دھڑکنا بھول گیا تھا۔ وہ اب کب اٹھے گی اس بات کی کوئی وضاحت نہیں تھی۔ غازی کی صحیح معنوں میں جان تب نکلی جب اسے بتایا گیا کہ چند دنوں کے اندر ہوش میں آنے کے بعد معظم اپنی یادداشت کھو سکتی ہے۔ وہ شدید شوق میں تھا۔ اور کتنا امتحان لیں گے میرے اللہ! بڑے ٹوٹے سے انداز میں وہ رو ہی تو دیا تھا، لیکن شکوہ صرف خدا سے کیا تھا۔ شوق کے بعد سارا معاملہ سمجھنے میں، اسے قبول کرنے میں بہت دقت ہوئی۔ وہ سب بہت مشکل تھا، بہت مشکل۔ اب اس کے پاس کوئی بھی تو نہیں بچا تھا، وہ کیا کرے گا؟ سب سمجھ میں آتا ہے۔ اس نے جو کہا تھا سب، ہم نے جو سنا تھا تب، کس طرح ہلے تھے لب، کس طرح کٹی تھی شب، ہم نے انسنی کر دی بات جو ضروری تھی، کس قدر مکمل اور کس قدر ادھوری تھی۔ وہ جو ایک اشارہ تھا، ذکر جو ہمارا تھا، وہ جو ایک کنایا تھا، وہ سمجھ نہ آیا تھا۔ اب سمجھ میں آتا ہے ہم جہاں پہ جیتے تھے، اصل میں تو ہارے تھے۔ جس کو اتنا سمجھے ہم، کیوں سمجھ نہ آیا تھا؟ ہم سمجھ میں آتے ہیں، اب سمجھ میں آتا ہے، اب سمجھ میں آیا جب۔ زندگی عکارت ہے، ایسی ایک بجھارت ہے، جو دیر سے سمجھ آئی زندگی کی بھیدوں کو، ہم نے اب سمجھنا تھا۔ آنکھ جب پگھل جائے اور شام ڈھل جائے، زندگی کی مٹھی سے جب ریت نکل جائے، بھید اپنے جیون کا اب سمجھ میں آتا ہے، سب سمجھ میں آتا ہے۔ کیا معلوم چند ساعتیں بھی میسر نہ ہوں کشت و ورا میں، کیا معلوم ہمارے مرنے کا دکھ بھی تمہیں جھیلنا پڑے۔ زندگی اب آگے بڑھنے لگی۔ غازی کا زیادہ تر وقت معظم کے کمرے میں ہی گزرتا تھا۔ اسے ابھی بھی پختہ یقین تھا کہ وہ جلد ہوش میں آ جائے گی۔ اسے سونا، کھانا پینا، اپنا آپ سب بھول گیا تھا۔ اب وہ کئی دنوں تک سوتا ہی نہ تھا۔ آخری وقت اس نے کب کھانا کھایا تھا اسے یاد نہیں تھا، لیکن جب بھی شاہزیب اور ارسلان آتے تو ساتھ میں کچھ کھانے کو لے آتے اور اسے زبردستی کھلاتے۔ اب اس کی حالت کے پیش نظر اسے ملک سے باہر کے مشن نہیں دیے جاتے تھے اور آرمی میجر کے طور پر وہ ایک خفیہ ادارے کا رکن بن گیا تھا اور وہ ملک میں رہتے ہوئے ہی کئی خاص مشنز کر لیتا تھا۔ حذیفہ نے معظم کی وجہ سے اسلام آباد میں گھر کرائے پر لے لیا تھا اور وہ سب ادھر آ گئے تھے۔ وقت پھر اسی طرح گزرتا رہا، کیونکہ وقت کبھی کسی کے لیے نہیں رکتا۔ وقت کی سب سے بڑی خوبی ہی یہی ہے کہ وہ اچھا ہو یا برا گزر جاتا ہے۔ وہ نہیں دیکھتا کہ اس نے کب کس پر کیا ظلم کیا۔ وہ اپنی آنکھیں بند کر کے چلتا ہی چلا جاتا ہے۔ نہ اسے افسوس ہوتا ہے کسی کے ساتھ برا کر کے، اور نہ ہی وہ خوش ہوتا ہے کسی کے ساتھ اچھا کر کے۔ ان سب پر بھی وقت نے مرہم لگا دی تھی، کیونکہ وقت ظالم ہونے کے باوجود سب سے بڑا مرہم بھی ہے۔
ان سب میں صرف ایک احتشام غازی تھا جس پر وقت کوئی مرہم نہ رکھ سکا۔ وہ اتنا سنجیدہ ہو گیا کہ اپنے دکھ درد کو اس نے سنجیدگی کے خول کے پیچھے چھپا دیا۔ غازی ابھی بھی 1 سال پیچھے تھا جب معظم نے اس کے حصے کی گولی کھا کر اسے بچا لیا تھا۔ آخر اسے ایسا کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ ایسے بھی کوئی کرتا ہے بھلا؟ 1 سال کا طویل عرصہ گزر گیا لیکن معظم کو ہوش نہ آیا۔ وہ دواؤں اور مشینوں کے زیر اثر سانس لے رہی تھی۔ اس 1 سال میں بہت کچھ ہوا۔ وہ اپنے مخصوص انداز میں شاہویز کو مار چکا تھا اور اس کی ویڈیو بنا کر اب فیصل کو ٹارچر کرتا تھا۔ اس ظالم دنیا نے اس کے اندر کا اچھا انسان بھی مار دیا تھا۔ فیصل للگاری کو ابھی مارا نہیں تھا کیونکہ وہ اس کے والدین کا مجرم تھا، اس کی ماں کا مجرم تھا اور حلیمہ کا قاتل آسان موت تو نہیں مر سکتا تھا، پر معظم کو تکلیف دینے والے اور ہدا کے قاتل کو بھی آسان موت نہیں دی تھی۔ شاہ زیب کو وفا کے ساتھ نکاح بھی کروا دیا تھا۔ معظم کے ساتھ ہونے والے حادثے کی وجہ سے وہ وفا سے شادی کرنا تو دور، ملنا بھی نہیں چاہتا تھا، لیکن غازی کی نصیحتیں کام کر گئی۔ وہ اپنی پریشانیوں کی وجہ سے کسی دوسرے کی خوشی نہیں روک سکتا تھا۔ میرے اور معظم کے ساتھ جو ہوا وہ ہماری قسمت میں لکھا ہوا تھا، اور میرا تم دونوں کے بارے میں بھی یہی خیال ہے۔ وہ تمہاری زندگی کی بہترین ساتھی بنے گی، تم اسے اپنا لو، خود کو اور اس کو تکلیف مت دو۔ اس کی فیملی کے ساتھ جو ہوا، اس سب کے بعد تم ہی ہو جو اسے سنبھال سکتے ہو۔ وہ تمہیں سمجھ جائے گی، اور ویسے بھی اسے اس وقت اپنوں کی ضرورت ہے، اور شاید ہم اس کے پھوپھی زاد ہیں، ہم اسے سنبھال لیں گے۔ ماما سے وعدہ کیا تھا میں اور تم عورت ذات کی عزت کریں گے۔ تمہیں یہ سبق پڑھانے کا موقع ہی نہیں ملا، اس لیے مجھے شرمندہ مت کرنا، اور کسی بھی چیز کے لیے وفا کو قصوروار مت ٹھہرانا کیونکہ وہ اچھی اور معصوم لڑکی ہے۔ غازی نے اس طرح کی کئی باتیں کر کے اسے راضی کیا اور ان دونوں کا نکاح بھی کروا دیا تھا۔ اس نے سیمی کی شادی بھی کروا دی تھی کیونکہ غازی چاہتا تھا وہ اب اکیلی نہ رہے، اسے سب کو فکس کرنا تھا، اور اس نے کر دیا تھا۔ اسے سب کا خیال تھا لیکن خود کا نہیں تھا۔ فیصل للگاری تو دن رات اس قید میں مرتا تھا جہاں اس کے ضمیر کو بیدار کرنے کے لیے غازی نے پورا اہتمام کیا ہوا تھا۔ سلطان غازی کو مارنے کی ویڈیو بالکل اس سے ملتی جلتی شاہویز کی ویڈیو، حلیمہ کے چھوٹے ہونے سے لے کر بڑے ہونے کی تصویریں جو اس نے وفا کے ذریعے حاصل کی تھی۔ بدلہ بھی اسے پرسکون نہیں کر پایا تھا، اور یہ خود کے ساتھ سب سے بڑا ظلم تھا۔ اس 1 سال میں بہت کچھ بدل گیا تھا۔ اگر کوئی نہیں بدلا تھا تو وہ معظم تھی، کوئی نہیں بدلا تھا تو وہ غازی تھا۔ وقت نے ان دونوں پر مرہم نہیں رکھی، وقت ان دونوں کی ذات پر مرہم نہیں رکھ سکا تھا۔ ہاں، وقت ان دونوں پر مرہم رکھنے میں ناکام رہا تھا۔ اب اس کے آگے کی کہانی میں آپ کو اگلی قسط میں سناتی ہوں کہ آگے اس میں اور کیا ہونا باقی ہے، اس کہانی کا کلائمیکس کیا ہے۔ یہ جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہیں، اگلی ویڈیو میں پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اپنا خوب سارا خیال رکھیے۔ ویڈیو کو لائک کر دیجیے، چینل کو سبسکرائب کر لیجیے، بیل آئیکن کو ضرور دبا دیجیے کہ آنے والا ہر نیا چھوٹا اور بڑا ناول آپ تک بہت آسانی سے میری زبانی پہنچ سکے۔ تو ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خوب سارا خیال رکھیں، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔